اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین میں استعمال ہونے والے پاک لفظ الحمد کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ تجزیہ کریں گے کہ کیا الحمد کی جگہ عربی کا کوئی اور مترادف لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر الحمد یہاں پر استعمال ہونے والا سب سے زیادہ مناسب لفظ ہے۔ آئیے لفظ الحمد کا تجزیہ کرتے ہیں۔ الحمد کو اگر توڑا جائے تو یہ ال اور حمد پر مشتمل ہے۔ ال کا مطلب ہے تمام تر، جبکہ حمد میں تعریف، شکر اور نیت تینوں معنی شامل ہیں۔ گویا الحمد کا مطلب ہوگا تمام تر تعریف اور شکر نیت کے ساتھ، یعنی جب الحمدو کہا جاتا ہے تو اس میں تعریف اور شکر کے ساتھ ساتھ نیت بھی شامل ہوتی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ کا مطلب بنے گا تمام تر تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور یہ بات بغیر کسی شکوے کے ہے، یعنی تعریف اور شکر کرنے کی نیت بھی ہو۔ لیکن اگر ہم عربی زبان کو دیکھیں تو عربی میں تعریف کے لیے مدح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور شکر کے لیے الگ سے شکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہاں قرآن پاک نے المدح للہ استعمال کیا ہوتا تو اس کا مطلب بنتا تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے مطلب میں شکر اور نیت کی کمی رہ جاتی، لہٰذا یہاں پر المدح للہ استعمال کرنا مناسب نہ ہوتا۔ اگر یہاں قرآن پاک نے الشکر للہ استعمال کیا ہوتا تو اس کا مطلب بنتا تمام تر شکر اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس کے مطلب میں تعریف اور نیت کی کمی رہ جاتی، لہٰذا یہاں پر الشکر للہ استعمال کرنا بھی مناسب نہ ہوتا۔ اور اگر دونوں لفظوں کو استعمال کیا جاتا، یعنی یوں کہا جاتا المدح والشکر للہ، تو اس کا مطلب بنتا تمام تر تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ لیکن عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ بہترین بات وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو، تو اس جملے میں اختصار کی کمی پائی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی مطلب نکلتا کہ کچھ چیزوں میں تعریف اور کچھ دوسری چیزوں میں شکر، اور ظاہر ہے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہم تکبیرات عید میں پڑھتے ہیں کہ للہ الحمد۔ کیا للہ الحمد الحمدللہ کی جگہ لے سکتا ہے؟ للہ الحمد کے مطلب میں صرف پایا جاتا ہے، یعنی تمام تر تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے۔ عربی میں یہ انداز بیان بحث کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا یوں کہنا بھی یہاں پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہمارے دل کی آواز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بحث کسی سے نہیں کی جا رہی۔ جمعے کے خطبے میں اکثر مولوی حضرات ان الحمد للہ استعمال کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ کا مطلب ہے بے شک تمام تر تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر عربی زبان میں استعمال ہونے والے خبری کلام اور انشائی کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خبری کلام میں کوئی خبر دی جاتی ہے، یعنی خبری کلام کسی دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ انشائی کلام میں احساسات اور جذبات کو زبان پر لانا مقصود ہوتا ہے۔ گویا انشائی کلام انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان الحمد للہ خبری کلام ہے، یعنی بے شک کے استعمال سے یہ جملہ خبر دینے والا، یعنی دوسروں کے فائدے کے لیے بن جاتا ہے۔ انا کے بغیر کلام خبری بھی ہو سکتا ہے اور انشائی بھی۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی آواز ہوتی ہے، چنانچہ یہاں ان الحمدللہ بھی بالکل مناسب نہیں۔ ایک اور کلمہ ہے احمد اللہ، اس کا مطلب ہے میں اللہ کی حمد کرتی ہوں۔ اگر احمد اللہ استعمال ہوتا تو اس میں کیا کمی رہ جاتی؟ یہ جملہ فاعل یعنی کرنے والے اور زمانے کا محتاج ہے، یعنی جب تک حمد کرنے والا رہے گا تب تک ہی حمد رہے گی، اس میں ہمیشگی نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس الحمدللہ میں حمد اسم ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں، پوری کائنات حمد کرے یا نہ کرے، اللہ کی حمد ہمیشہ رہے گی، یعنی اس میں ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہٰذا احمد اللہ بھی یہاں استعمال کرنے کے لیے مناسب نہیں۔ اور اگر یہاں احمد اللہ استعمال ہوتا تو اس کا مطلب بنتا اللہ کی حمد کرو۔ یہ صیغہ امر یعنی حکمیہ جملہ ہے۔ اس جملے میں دو امکانات ہیں، حکم مان لینا یا حکم نہ ماننا۔ ایسے جملوں میں بھی ایک قسم کی محتاجی کا عنصر پایا جاتا ہے،
یعنی جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ حمد کرے تو حمد ہوگی ورنہ حمد نہیں ہوگی، لہٰذا احمد اللہ بھی الحمد للہ کی جگہ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ اس ویڈیو میں دیے گئے دلائل سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں الحمد للہ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہے ہی نہیں، لہٰذا الحمد للہ رب العالمین ہر لحاظ سے پرفیکٹ کلام ہے۔ چنانچہ الحمد للہ رب العالمین کسی انسان کا بنایا ہوا جملہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا جملہ اللہ کے سوا کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا جس میں تبدیلی کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔